بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس، آپ لوگ کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیان رکھنا کی مشقی سوالات کیے تھے، آج باقی ماندہ کر لیتے ہیں بچوں۔ مشق شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرے آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا، سوال نمبر 4 ہے کہ درج ذیل جملوں الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو سکیں۔ الفاظ جملے: تلقین: ہمارا دین ہمیں برداشت اور رواداری اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور پھر ہے وبائی: کرونا ایک وبائی مرض ہے۔ اور پھر ہے کہ در پہ ملک دشمن عناصر ہمارے درمیان نفرت اور بد امنی کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ بد امنی یعنی بد امنی کہ جہاں پر بہت جھگڑے کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ اور لقمہ اجل کا مطلب ہے کہ اجل کا لقمہ بننا یعنی موت کا لقمہ بننا۔ اچھا، پھر ہے کہ اس کا ہے جملہ کہ دنیا میں آج سے قبل 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں جس میں بہت سے لوگ لقمہ اجل بنے، یعنی بہت سے لوگ مارے گئے۔ اور پھر آگے ہے گہوارہ کا مطلب ہے ہمارا وطن امن کا گہوارہ ہے، کہ یعنی امن کا گھر ہے یا امن کا مرکز ہے۔ اچھا، پھر مندرجہ ذیل سوال نمبر 5 ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے مفصل جواب دیں۔ الف ہے کہ مذاہب عالم ہمیں رواداری کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے؟ جواب بچوں یہاں سے کہ دنیا کے تمام مذاہب امن، صلح جوئی، بھائی چارے اور رواداری کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی مذہب اپنے پیروکاروں یعنی اپنے چاہنے والوں کو دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں گے تو ہی ہماری بات سنیں گے اور برداشت کریں گے۔ دین اسلام میں برداشت اور رواداری کو بہت زور دیا گیا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ جواب بچوں یہاں سے ہے کہ اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ 1939 تا 1945 کی تباہ کاریوں نے دنیا کی توجہ ایسے کسی ادارے کے قیام کی طرف مبذول کروائی جس کا بنیادی مقصد اقوام عالم کے درمیان تمام دنیا کی قوموں کے درمیان اختلافات کے خاتمے، یعنی ان کے درمیان میں جو بھی اختلافات جو بھی ان کے آپس میں جو بھی اختلافات کے خاتمے کو ختم کرنے اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا کو لاگو کرنا ہو۔ اس کے نتیجے میں 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، اور قیام سے اب تک اس ادارے نے دنیا بھر میں امن و امان، تحمل، برداشت اور رواداری کے رویوں کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یعنی اقوام متحدہ کے ادارے ہی کی وجہ سے بچوں، اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو اقوام متحدہ کا یہ جو ادارہ ہے، یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جنگ یا جو بھی صورتحال ہر ملک میں جس قسم کی بھی کوئی بھی صورتحال کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اقوام متحدہ کا ادارہ ان میں صلح اور امن، تحمل اور برداشت، رواداری کو فروغ دیتا ہے، وہاں پر نافذ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔
پھر سوال نمبر 3 ہے کہ ملک دشمن عناصر ملک میں کس وجہ سے نفرت اور بد امنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ جواب بچوں یہاں سے ہے کہ بدقسمتی سے کچھ ملک دشمن عناصر ہمارے درمیان نفرت اور بد امنی کی فضا پیدا کرنے کے در پہ ہیں کہ یہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں وہ اپنے مذموم مقاصد یعنی برے مقاصد کے لیے ہمیں مذہب مسلک یعنی فرقہ واریت صوبائیت صوبوں کی صوبائیت اور لسانیت زبان کے لحاظ سے اور صوبائیت کے لحاظ سے صوبوں کے لحاظ سے اور سیاست وغیرہ کے نام پر اشتعال دلانے یعنی غصہ دلانے اور لڑوانے کی طاق میں رہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسنا بلکہ عقل اور تدبر سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ عقل اور سوچ بچار سے ان کا مقابلہ کرنا۔ پھر بچوں سوال نمبر 6 ہے کہ مل جل کر رہنا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ گروپ کی شکل میں گفتگو کریں بعد ازاں اپنی رائے جماعت کے سامنے رکھیں۔ پھر ہے قواعد سیکھیں، خط کشیدہ کیے گئے الفاظ کے مترادف لکھ کر عبارت مکمل کریں۔ وہ دیکھنے میں بالکل لاغر اور کمزور لگ رہا تھا۔ لاغر کا کیا ہے؟ مترادف کمزور لگ رہا تھا، لاٹھی ٹیکنا اور جھک کے چلتا ہوا، لیکن وہ اللہ کی رضا اور مرضی میں خوش تھا۔ اس نے اپنے مقدر اور قسمت کو کبھی برا نہ کہا، تمام عمر رنج اور غم برداشت کیے، لیکن زبان پر کوئی گلہ کوئی شکوہ نہ آیا۔ اچھا پھر آگے ہے سوال نمبر 8 ہے کہ خط کشیدہ کیے گئے الفاظ کے متضاد لکھ کر عبارت مکمل کریں۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ گھر نہیں لوٹا، پہلے جب کبھی وہ جاتا تھا تو دوپہر تک لوٹ آتا تھا، مجھے جا کر اس کی خبر لینی چاہیے۔ اچھے یا برے مقدر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، مشکل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، بھول نہیں جانا چاہیے۔ اور کیا ہے؟ زندگی اور موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے کہ اردو کے استاد عابد خورشید صاحب نے برداشت اور رواداری کی جو وضاحت کی اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں، یا اپنی کہانی کا جو انہوں نے لیکچر دیا تھا اس کو اپنے الفاظ میں بیان۔ پھر آگے سرگرمیاں ہیں بچوں۔ الف ہے کہ انٹرنیٹ، کتب یا دیگر امدادی ذرائع کی مدد سے کم اس 10 مذہب عالم کے نام لکھیں اور ان کی اہم باتیں جماعت میں بتائیں۔ 10 مذہب عالم کیا ہیں؟ ہندو، سکھ، عیسائی اور کرسچین، سکھ، عیسائی، بدھ مت اور پارسی، اور پھر ہے یہودی، سکھ، عیسائی، یہودی، پھر بدھ مت، پھر ہے وہ کچھ سورج کو پوجتے ہیں۔ اس طرح کہ آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر کے کچھ اور مذاہب کے بھی اس میں شامل کر سکتی ہیں۔ پھر گرمیوں میں گروپوں میں تقسیم ہو کر بیٹھیں، ہر گروپ کا ایک رکن علامہ اقبال کی نظم ہمدردی کو جماعت کے سامنے بآواز بلند تحت الفاظ میں پڑھے، جبکہ گروپ کے باقی ارکان توجہ سے سنیں اور کوئی لفظ غلط ادا کرنے پر اپنے ساتھی کی اصلاح کریں۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے اپنے استاد کی مدد۔ اور پھر یہ ہے کہ معلومات عامہ ہے کہ اردو کی چند معروف
کتابیں جن کے مطالعے سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں: بانگ درا کس کی ہے؟ علامہ اقبال کی ہے۔ گلستان سعدی از سعدی شیرازی، آنگن از خدیجہ مستور، اور پھر آواز دوست از مختار مسعود کی ہے۔ دنیا گول ہے از ابن انشا کی ہے، اور شہر سخن آراستہ ہے کلیات از احمد فراز، اور دیوان غالب از اسد اللہ خان غالب، الفاروق از شبلی، آخری چٹان از نسیم حجازی، اور بنت نیل از نسیم حجازی۔ داستان ایمان فروشوں کی از عنایت اللہ الشمس، اور نسخہ ہے وفا از فیض احمد فیض۔ یہ بکس اگر آپ بچوں پڑھ لو تو اس سے آپ بہت زیادہ نالج حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی جو وکیبلری جو ہے اردو کی وکیبلری وہ بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور پھر اس میں سے نسیم حجازی کی جو بکس ہیں وہ آپ کو مذہبی نالج دے سکتی ہیں، اور جو اسلامی تاریخ ہے اس کے حوالے سے یہ بہت مستفید بکس ہیں۔ نسیم حجازی کی جتنی بھی بکس ہیں اس میں شاہین ہے، اور پھر ہے ایک شاہین تھی، اور پھر ہمہ یارا دوزخ، یہ بہت اچھی بکس ہیں ان کی۔ پھر آگے ہمہ یارا دوزخ سوری بچوں، یہ وہ کرنل صدیق سالک کی تھی، اور اس طرح ان کی بکس کا آپ انٹرنیٹ میں بھی سرچ کر کے پڑھ سکتے ہو۔ پھر خدیجہ مستور کی بہت ساری بکس ہیں۔ آنگن تو بہت اچھا ہے، یہ ٹی وی پر بھی ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر گلستان سعدی کی جو ہیں حکایات سعدی بھی ہے، اور وہ یہ پرشین میں ہے، اور یہ بہت اچھی بکس ہیں۔ اور پھر اقبال کی بانگ درا بہت مستفید اس سے ہو سکتے ہیں۔ دیوان غالب یہ آپ کو اردو میں بہت آگے چل کر اردو کی جو پوئٹری ہے اس میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ اور پھر نسخہ ہے وفا از فیض احمد فیض کی، یہ بھی وہ آگے چل کر اردو پوئٹری کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوئے گی۔ اچھا، پھر معلومات عامہ کے اسموگ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے: اسموگ فضائی آلودگی کی ایک قسم ہے۔ فضائی آلودگی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہوا کی آلودگی کی ایک قسم ہے۔ فضا میں موجود آلودگی اور بخارات کا سورج کی روشنی میں دھند سے ملنا اسموگ کو جنم دیتا ہے۔ یعنی سورج کی روشنی میں جب یہ جو آلودگی ہے، گندگی اور جو بخارات ہیں، پانی کے جو قطرے ہیں، یہ سورج کی روشنی میں جب دونوں ملیں گے تو وہ پھر اسموگ پیدا کرتے ہیں۔ پھر دھند کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے، لیکن اسموگ جو ہوتا ہے دھند میں دھوئیں اور بخارات کی آمیزش سے مٹیالے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی اگر دھند کے اندر ہم کیا شامل کریں گے، دھند میں اگر دھوئیں اور بخارات کو شامل کر دیں گے تو یہ مٹیالے رنگ میں یعنی مٹی کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کو ہم اسموگ بولتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ میرا آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں چھوٹا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور لائک بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے۔ اور جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے، جو لوگ میرا لیسن دیکھ رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ، اور جو لیسن میرا فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ مجھے سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ اچھا، اللہ حافظ۔